یہ جو کمرشل جرنلزم ہے اس کا جو ایلیمنٹ ہے جس میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہے، جس میں پولیٹیکل افیلیشنز بھی ہیں، جس میں ریٹنگ کی ریٹ ریس بھی ہے، تو اس میں تو یہ ڈیسیژن تو کسی ورکنگ جرنلسٹ کے پاس نہیں ہے، یہ ڈیسیژن تو اوپر ہے۔ یہ اوپر اس لیے چلا گیا ہے ڈیسیژن، یہ آپ میڈیا ہاؤسز کے آنرز کی بات کر رہے ہیں، یہ اوپر اس لیے چلا گیا ہے کہ نیچے جو ڈیسک ہے نا وہ زیرو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کمپرومائز زیرو ہی ہو گیا نا جی، کمپرومائز تو مطلب کمپرومائز ہی کر لیں، زیرو ہو گیا کیونکہ وہاں پہ ایڈیٹوریل بیلنس نہیں، ایڈیٹوریل چیک نہیں رہا، ایڈیٹوریل چیک چلا گیا آپ کے مالک کے پاس، تو مالک کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ اکارڈنگلی آپ اس کو فالو کریں گے، سمپل، دیر از نو راکٹ سائنس ان دیٹ۔ سو آپ بیسیکلی جو ہے آپ ریٹنگ کے چکر، یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، ہم لوگ ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئے، ریٹنگ کے چکر میں ہم اپنا جرنلزم جو تھا، جو ریئل جرنلزم تھا اس کو بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ریئل جرنلزم کمرشل جرنلزم ہے جی، انہیں اشتہار نہیں ملن گے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بڑے مزے کی آپ کو بات تو دیکھیں، آپ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ امریکن میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا میں جس بندے کے بال زیادہ گرے ہوں گے نا اس کو اور وہ بڑا اچھا سمجھا جائے گا، ہمارے اندر ڈائی کر کر کے تو ہم لوگ بیڑا گرک کر دیں، کیوں کہ جی مارکیٹنگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں اینکر کے بال جو ہے نا جی گرے ہو گئے ہیں جی، تو اس کو جناب تسی ڈائی کر لو، میں پھر انکرانی پہن کے تسی میں پھسا دے، جس طرح مرضی ٹیکل کریں، جس طرح مرضی معاملات کو دیکھیں، ذاتی معاملہ ہے، یہ کام آپ کر کے دیکھیں برطانیہ میں، یہ کام آپ کر کے دیکھیں کسی مہذب معاشرے میں، آپ کا ادارہ نہ بند کروا دے وہ آدمی تو پھر آپ کہیے گا، یہاں پہ آپ کیونکہ آپ کو کی شکل اچھی نہیں لگتی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب وہ اس کا کسی ایک خاص گروپ کے ساتھ تعلق ہے تو ہم پرسنل ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بندے کھلانے ہیں، اتنی سیاست تو ہو گئی ہے کہ اب ٹی وی چینل ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو اوپنر کون ہوگا، ون ڈاؤن کون ہوگا، کیا ایک ٹی وی چینل ہے وہ کراچی کے لڑکے کھلانا چاہ رہا ہے، ایک ٹی وی چینل ہے وہ لاہور کے پنجاب کے لڑکے کھلانا چاہ رہا ہے، بھئی یہ کیا چل رہا ہے؟ وہ امام الحق کی ایک پرسنل کنورسیشن ہے، ٹی وی چینلز کرکٹ کو ڈرائیو کر رہے ہیں سر، اس کا کوئی قصور نہیں تھا لڑکے کا، یہ سارا قصور ٹی وی چینل کا ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے جو اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے، انہوں نے سخت زیادتی کی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اس کے کانٹینٹ کو وہ بھول جائے اور وہ کیس کرے ان سارے چینلوں کے اوپر کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور عدلیہ کو انصاف دینا چاہیے ایسے آدمی کو، یعنی اس کا کیا قصور ہے بچے کا بھائی، یعنی ہم روزانہ بے شمار لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، تو پھر عمران خان صحیح کوئی نہیں نکالے اور اس کا وہ کلپ نکالے اور نکال، سر دیکھیں لیکن اس کے لیے قانون کسی طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بلہ پکڑ کے آ جائے اور کہ بند کرو ٹی وی چینل، میں تو نہیں چلانا، وہ ایسے نہیں ہوگا، قانون کے ساتھ ہی ہوگا سر، قانون کے ساتھ، لیکن امام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بطور میڈیا پرسن میں پرسنلی معذرت کرتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں نے کیا ہے تو امام الحق صاحب ہماری طرف سے معذرت قبول فرمائیں، باقی جنہوں نے کیا ہے ان کو ویسے آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب، ایک یہ عمران خان صاحب ہے، عمران صاحب ہے، ہم دونوں کے درمیان پسے ہوئے ہیں، اور رانا مبشر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن ڈی سی پہ سے، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں وزیر اعظم نے جو بات کی ہے، خیر اس کو کبھی نہ کبھی تو ہونا تھا، میڈیا چونکہ اس وقت فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ ہے، میڈیا سوشل سینٹیمنٹس کو ڈرائیو کرتا ہے، میڈیا پبلک اوپینین کو مولڈ کرتا ہے، میڈیا حکومتیں بنا سکتا ہے، حکومتیں گرا سکتا ہے، میڈیا ریاست کو سٹیبل کر سکتا ہے، میڈیا ریاست کو انسٹیبل کر سکتا ہے، لہٰذا اتنی بڑی طاقت کو اگر ریگولیٹ نہ کیا جائے تو یہ پاکستان جیسی ایسی ریاست کے لیے جو ابھی اٹھنا شروع ہوئی ہے اس کے لیے بہت